بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات کے لیے لوگ بہت سارے حضرات کے پاس آتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے روحانی علاج۔ ایک ہوتا ہے نا جسمانی علاج، ایک روحانی علاج۔ اب روحانی علاج اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کا بادشاہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور آپ کے اندر کا بادشاہ آپ کا دل ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی علاج۔ لیکن مروجہ طریقے سے جو ہم کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی عامل کے پاس جا کے علاج کرتے ہیں، اس کو روحانی علاج کہنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی جسمانی علاج ہے۔ اس لیے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے جو علاج کرتے ہیں تو وہ آپ جسمانی علاج کرتے ہیں، ایسے ہی کسی عامل کے پاس جا کر جو آپ علاج کرتے ہیں وہ بھی جسمانی علاج ہے۔ اللہ والوں کے پاس جب جا کے اپنا علاج کرتے ہیں، یہ ہو گئی روحانی علاج۔ تو کسی عامل کے پاس آپ چلے گئے، اب آپ کا علاج کسی عامل نے کر لیا، تو آیا اس عامل کا یہ علاج کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، اس میں بالکل بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ عامل کا آپ کا جسمانی علاج کرانا ناجائز ہے، بالکل جائز ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کا علاج کرتا ہے تو وہ صحیح ہے اور جائز ہے، اور آپ جاتے ہیں، معمول بھی ہے۔ تو ایسے ہی کسی عامل کے پاس جا کے آپ اگر اپنا علاج کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوا لکھ کر دیتا ہے، آپ اس دوا کے اجزاء معلوم نہیں کرتے کہ یار اس کے اندر کون سا مادہ استعمال ہوا ہے، کون سے ذرات استعمال ہوئے ہیں، کون سی چیز کے اندر استعمال ہے، کون سی چیز اس کے اندر استعمال نہیں ہے، یہ معلومات آپ نہیں کرتے، اور اس کی بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا علاج کرتا ہے، تو اس نے اگر آپ کو سورہ اخلاص لکھ کر دیا، سورہ فاتحہ لکھ کر دیا، یا ہندسے آپ کو لکھ کر دیے، تو اس کی جانچ پڑتال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کی تحقیق بھی آپ نہ کریں۔ البتہ کسی عامل کے پاس جا کے جو آپ علاج کرتے ہیں تو بالکل آپ کریں، لیکن عامل بھی عالم ہو، یہ ہے مزے کی بات۔ عامل ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو آپ کو سب سے پہلے وہ یہ کہے کہ یا عالم مدد کہو، پھر اس کے بعد ہم آپ کا علاج کریں گے، یا آپ کسی قبر کو سجدہ کریں پھر ہم جا کے آپ کا علاج کریں گے۔ اور یہ علاج عالموں کو اس لیے کرانا چاہیے کہ لوگ شرک سے، بدعات سے، گناہ سے اور نئے نئے طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہوئی بات۔ اس لیے آپ جائیں اور اپنا علاج جسمانی طور پر کسی عامل سے ضرور کروائیں۔ آپ کے اوپر نظر لگ گئی، اب ظاہر ہے کہ نظر تو آپ کے اوپر لگ گئی، یہ جو نظر ہے یہ دکھتا نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر لگ گئی۔ اب اس نظر کے بنا پر آپ کے سر میں درد شروع ہوا، وہ درد بھی دکھتا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یار سر بھاری ہے، بہت زیادہ بھاری ہے میرے اوپر میرا سر، تو یقیناً آپ کے اوپر آپ کا سر بھاری ہے، آپ کے سر میں درد ہے، بالکل درد ہے، آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہے، بالکل ٹوٹ رہا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں پہ درد ہے، بالکل درد ہے، لیکن آپ کو یہ درد کہیں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب آپ کا یہ درد جیسے کہ دکھتا نہیں، اسی طریقے سے اس آدمی کا نظر جس نے آپ کے اوپر لگایا وہ بھی دکھتا نہیں۔ اب وہ جو چیز دکھتا نہیں، اس کا علاج بھی آپ قرآن کریم سے کرتے ہو۔ جیسے کہ آپ کو جسمانی طور پر درد ہوتا ہے، وہ درد نظر نہیں آتا، آپ پیناڈول کی گولی کھاتے ہیں اور آپ کا درد چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے اوپر نظر لگا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے کہ نظر برحق ہے، العین حق،
یہی نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یہی نظر انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے، یہی نظر انسان کے مال جائیداد کو ختم کرا دیتی ہے، یہی نظر انسان کو لاغر اور کمزور کر دیتی ہے۔ اب اس کا علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بچوں کے اوپر دم کر کے کیا ہے اور پھونک کر کیا ہے، اور بچوں کے سامنے پڑھا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ہامہ، اسی طریقے سے یہ پڑھ کے آپ بچے کے اوپر دم کریں، اللہ رب العزت نے چاہا تو ان کا علاج ہوگا اور ان کی تکلیفیں دور ہو رہے گی۔ تو اسی یہ علاج کرنا کسی عامل کے پاس جا کر یہ بھی ایک جسمانی مسئلہ ہے اور اس کی تحقیق کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، یا جو لوگ ایسی مجہول چیزیں ہنسوں کے اندر یا ہنسوں کے بغیر لکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔